सर आपके ख्याल में ये मार्च होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गलत है। कतई नहीं होना चाहिए ये मार्च, ऐसा होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये वो फहाशा औरतें हैं जो पाकिस्तान को ना बदनाम करना चाहती हैं। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर जिनको हक नहीं मिलते उनको मनाना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। लाजमी नहीं है कि स्पेसिफिक एक दिन रखा जाए औरतों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मनाना। बिल्कुल मनाना चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। स्टूडियो 99 प्रोडक्शन हाउस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ TV 99 से आपका होस्ट जुनेद अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ख़वातीन का दिन है, तो कुछ ख़वातीन इसको इस्लाम के तौर पर मना रही हैं कि इस्लाम में उनको कैसे हुकूक दिए गए, और कुछ लोग इनको आज़ादी का दिन मनाना चाह रही हैं, यानी कि वो लिबरल्स जो हैं वो मनाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको इस हवाले से कुछ लोगों की राय के बारे में बताना चाहेंगे। उस हवाले से कुछ लोगों से भी उनकी राय जानेंगे कि वो लोग इस दिन को कैसे देखते हैं, और ख़वातीन इस दिन को कैसे मनाना चाहती हैं, और वो कैसे चाहते हैं कि उनको हुकूक दिए जाएँ। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये ख़वातीन जो कहती हैं कि हम जदीद जो है वो दौर को फॉलो करती हैं और हमें आज़ादी चाहिए, जबकि इस्लाम ने इन औरतों को आज़ादी दी। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस्लाम से पहले इन्हीं ख़वातीन को या तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, या तो पैदा होने के फ़ौरन बाद जला दिया जाता था, या ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। इस्लाम आया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में औरतों को उनके मुकम्मल हुकूक दिए, ज़िंदा जलाने से मना किया, और जो जायदाद का जिन ये इशू उठाया हुआ है इन्होंने कि हमें मुकम्मल जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, तो उसमें मुकम्मल हिस्सा देने के लिए इस्लाम ने इनको पाबंद किया। नाज़रीन, इसी तरह हम आज अवाम में मौजूद हैं, उनकी राय जानने के लिए जानते हैं कि अवाम इसको कैसे देखते हैं। आइए अवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका सर? अरशद महमूद। अच्छा अरशद साहब, जैसे आप आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है औरत मार्च पे, जो आज 8 मार्च है और वुमेंस डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो कुछ हमारे इधर मुल्क में जो है वो औरतों का जो लीड कर रहे हैं उनको, वो कुछ गलत हाथों में लीड कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये जो आजकल नारा चला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या इस हवाले से? ये इंतहाई बेहुदा किस्म का नारा है। ये सिर्फ वो औरतें ही लगा सकती हैं जिनके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। इस्लाम में तो औरत को उस वक्त आज़ादी दे दी, उसके हुकूक का उस वक्त ऐलान कर दिया था जब जहालियत का दौर था। अब ये किस चीज़ की आज़ादी मांग रही हैं? ये तो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये सिर्फ चंद लोगों का टोला है जो बाहर यूरोपियन एड की वजह से ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अदरवाइज़ इन औरतों के पीछे लगने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही मेरे हिसाब से कोई लगेगा। वो खलीलुर रहमान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस औरत को जवाब दिया, और ये जो आमिर लियाकत साहब हैं, अल्लाह ताला इनका खाना ख़राब करे, ये भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। ये अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। ये इस काबिल नहीं है ये लोग कि इनको TV पर ला के इनसे बातें की जाएँ। लेकिन मैं बल्कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो इनके हक़ में कभी भी फ़ैसला नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद असगर गुजर। मोहम्मद असगर साहब, जैसे अरशद साहब ने फरमाया उनके बारे में कि ये बड़ा बेहुदा, लेकिन उनका कुछ ये कहना ये है कि उनको कुछ हकूक़ नहीं दिए जा रहे, यानी जैसे कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता या औरतों पे जुल्म किया जाता है। तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, या आपके ख्याल में कैसा नज़रिया उनका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, और ये इस्लाम का किला है। अगर कोई अमेरिका, बरतानिया या किसी यूरोप कंट्री में या किसी और कंट्री में अगर ये कोई हकूक़ के लिए नारा लगाए तो वहाँ पे तो समझ आती है, जैसा कि वहाँ पे औरतों पे जुल्म होता है। एक कोई भी औरत हो, वो सुबह घर से निकलती है, काम करती है, शाम को आके अपना ख़र्चा बना के अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती है, बंदा लहदा करता है, बच्चे अपने लहदा करते हैं, कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं है, वहाँ पे कोई किसी की सरपरस्ती नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो मर्द ही बच्चों को भी पालता है, बीवी को भी पालता है, अपनी बहन को भी पालता है, अपनी वालदा की भी उसी तरह खिदमत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो ऐसी ना किसी नारे की गुंजाइश है, ना ही ऐसे हकूक़ की कोई बात है, क्योंकि यहाँ पे हर औरत किसी न किसी रिश्ते के साथ जुड़ी है। अगर जितनी बड़ी भी, अगर यही जो मादर पितर आज़ाद औरतें नारा लगा रही हैं आज़ादी का या अपना जिस्म अपनी मर्ज़ी के हवाले से, इनसे कोई पूछे कि ये इतनी पढ़ लिख गई हैं, इनको किसने पढ़ाया है? अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिदैन ने ही पढ़ाया होगा। ठीक है, ये वालिद भी इसका मर्द ही था,
اگر کوئی مرد کے خلاف نعرہ لگاتا تو سب سے پہلے اپنے والد کے خلاف نعرہ لگائے، اپنے بھائی کے خلاف نعرہ لگائے، اپنے خامند کے ساتھ جو ہے نا ان کے خلاف غداری کا ایشو اٹھائے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے اور اس کے تحت یہ اسلام اور اس ملک کے پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف یہ بھونکتی ہیں. اللہ ان کو ہدایت بھی دے، اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کو نیست و نابود کرے. تو آپ کے خیال میں یہ مارچ ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل جی، ہمارے ملک میں ایسا جب ضرورت ہی نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے. ہاں ڈیمانڈ ان کو کرنی چاہیے. کسی بھی عورت کو اگر وہ ضرورت محسوس کرتی ہے تو اسے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیا جائے، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے. عورتیں بچوں کے تحفظ کے لیے، بچوں کے رائٹس کے لیے وہ نکلیں. بچوں کو جو چیز نہیں مل رہی، اگر بچے کو صحیح طریقے سے جو ہے صحت کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں، جو ہمارے ہسپتالوں میں جو علاج کی معالجہ کی ضرورت نہیں ملتی، زندگی کے دوران جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ مسائل ہیں ہمارے جو بچپن میں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. یا کئی مائیں ہماری جو ہیں وہ زندگی کے دوران ہی کم علاج کی وجہ سے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. اصل مسائل وہ ہیں عورت کے، یہ مسائل نہیں ہیں. آزادی تو اسلام کو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دلوا دی تھی جب عورتوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا، جب بچیوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو ختم کیا جاتا ہے. آج بھی اگر یورپ میں دیکھیں تو وہاں پہ وہ ٹیسٹ کروا کر اگر بیٹی ہے تو وہاں پہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے آج بھی ختم کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے کسی لانگ مارچ کی. بہت شکریہ سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ جناب خیریت. کیا نام ہے آپ کا سر؟ انیس. انیس صاحب، آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج عورتوں کے حقوق کے بارے میں کچھ عورتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئی ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کے کیا حقوق ہیں، کن کی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور آپ کے خیال سے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جو لانگ مارچ کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کس بات پہ لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ کون سے ایسے حقوق ہے جو ان کو نہیں مل رہے؟ اگر ایک مرد کما کے لاتا ہے تو وہ تنخواہ لا کے اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھتا ہے. اگر بیٹا کما کے لاتا ہے تو وہ اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہے. تو اس سے زیادہ ان کو اور حقوق کیا چاہیے؟ کون سے ایسے حقوق ہیں جو وہ یہ مانگتی ہیں؟ پھر ان کے لیے یہی حقوق ہے کہ یہ نائٹی پہن لیں اور سڑکوں پہ آ جائیں تو ہم ان کو پوچھنے والا، ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں تاکہ یہ ان کو کچھ پوچھنے والا نہ ہو، ان کو کچھ کہنے والا نہ ہو. یہ سرمد میمن جو ہے، یہ ماروی میمن سرمد جو ہے، یہ تو ایک نمبر کی بہودہ عورت ہے. اس کی تو لینگویج پڑھے لکھوں والی نہیں ہے. وہ ان لوگوں کو لیڈ کر رہی ہے جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں. وہ میرے خیال میں وہ طلاق یافتہ میں نہ بھی کہوں تو اگر وہ 2 نمبر عورت خود ہے تو وہ 2 نمبر عورتوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. تو جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو 2 نمبر بندے ہوتے ہیں وہ جاہل ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت سب سے بڑا جاہل ہے. وہ ڈگڈگی پہ ناچنے والا بندر ہے. وہ مذہب کے نام پہ ایک لبادہ اڑا ہوا ہے اس نے کہ میں جی بہت اسکالر ہوں، مجھے بہت علم ہے اس بات کا. میرے حساب سے وہ سب سے بڑا نااہل آدمی ہے اور نالائق آدمی ہے. تو آپ جو ہماری ماں بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس مارچ کے حوالے سے؟ مارچ اگر کرنا ہے تو اپنے حقوق کے اس چیز کے لیے مارچ کریں جو ابھی چوئی صاحب نے فرمایا ہے کہ کہا ہے کہ ہمارے پاس صحت کی سہولت نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، ہمارے بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس بات کے لیے. اب جو عورتیں ہیں گھروں میں زچگی کرواتی ہیں، وہ فوت ہو جاتی ہیں، بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، عورتوں کو صحیح سہولت نہیں ملتی. اس بات پہ لانگ مارچ کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جو ان کا حق ہے، جو ان کا رائٹ بنتا ہے. یہ سڑکوں پہ آ کے لانگ مارچ کرنا جی ہمیں آزادی چاہیے، کس چیز کی آزادی مانگ رہی ہیں یہ؟ تو آپ کے خیال میں جو آزادی ملی ہے وہ آزادی نہیں تھی. آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزادی دی وہ آزادی نہیں تھی، وہی آزادی ہے. اگر آپ اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنے سارے جو کام ہے وہ اچھے طریقے سے کرتی ہیں تو یہی سب سے بڑی آزادی ہے. اور کون سی آزادی چاہیے ان کو؟ تو آپ کے خیال اگر آپ آج بھی دفتروں میں دیکھ لیں تو میرے خیال میں 80% عورتوں کو نوکری دی جاتی ہے، 20% مرد ہوتے ہیں. اس سے بڑی اور آزادی ان کو کیا چاہیے؟ آپ کے خیال میں یہ مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ مارچ بہت غلط چیز ہے. یہ ہماری آنے والی نسلوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں یہ لوگ. بہت شکریہ سر. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا میم؟ سیم خان. مس سیم، آپ جیسے جانتی ہیں کہ آج ویمنس ڈے ہے اور کچھ عورتیں اس کو سڑکوں پہ نکلی ہیں منانے کے لیے، اپنے حقوق لینے کے لیے. تو آپ کے خیال میں یہ دن منانا چاہیے اس طرح جس طرح منایا جا رہا ہے، ہاں یا نہ؟ بالکل منانا چاہیے. صرف میں یہ کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کے چینل کے تھرو کہ اس سلوگن کو کہ میرا جسم میری مرضی، اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے. میں صرف اس چیز پہ مجھے اعتراض ہے. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے کچھ این جی اوز کی خواتین کچھ آنرز جو ہیں اس کو اپنے غلط مقاصد کے لیے یوز کر رہی ہیں وہ غلط ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ جو وومن مارچ ڈے ہے یہ غلط ہے. آپ اس ٹوٹل مارچ کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا کہاں غلط لکھا ہے؟ اسلام نے عورت کو بڑی آزادی دی ہے, لیکن ہمارا یہ جو سوسائٹی ہے, ہماری سوسائٹی ہے اسپیشلی, اس میں آزادی نہیں دی گئی, اس میں غلط بولتے ہیں. اسلام کے مطابق کیا ہماری سوسائٹی چلتی ہے آپ مجھے بتائیں. لیکن اب دیکھیں نا, اسلام جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں دیے گئے, لیکن اسلام سے پہلے عورتیں, یہ وہی عورتیں ہیں جن کو پیدا ہوتے ساری دفنا دیا جاتا تھا یا پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا تھا. تو اسلام آیا, اس کے بعد عورت کو اس کے حقوق دیے گئے. پراپرٹی میں جیسے یہ کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دیا جاتا, تو اس کو پورا حصہ دیا گیا عورت کو. تو پھر آپ کیسے کہتی ہیں کہ اسلام اس کو پورے حقوق نہیں مل رہے ہیں, ہماری سوسائٹی نہیں دے رہی؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح کویشچن بھی آپ کا, اور میں اس کا جواب بھی آپ کو اچھے طریقے سے دیتی ہوں. وہ یہ کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ عرب دور یعنی کہ اسلام سے پہلے, ٹھیک ہے, عورت کو کوئی حقوق نہیں تھے, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کے پیدا ہوتے ساتھ. تو کیا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے عورت کو آزادی سے پیدا ہونے کا حق ہے, اس کو اور جائیداد میں جہاں تک دینے کا حق ہے, تو آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ جائیداد میں واقعی اتنا پراپرلی حصہ دیا جاتا ہے؟ ابھی بھی بہت سے ہمارے پاکستان کے ایسے علاقے ہیں, بلکہ ایون کہ اگر آپ لاہور کی مثالیں, یہاں پہ بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں ہماری اپنی نظر سے گزری ہیں. یہ تو آپ عدالتوں میں جائیں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہیں, ان کو ان کے جو ہے حقوق نہیں مل رہے. کئی دفعہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا ہوگا, بہت ساری ایسی خواتین ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک عورت جو ہے اس کے بارے میں اس کو گھر سے وہ نکالا گیا جناب, کہ اس کا یہ تو اس کو کتنے سالوں سے اس کے بھائیوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا, کس وجہ سے کہ جناب یہ جائیداد میں حصہ مانگے گی, اور وہیں پہ وہ پخانہ کر رہی ہے, وہیں پہ وہ اپنا کھانا پینا کر رہی ہے, اور اس کو بھوک یعنی کہ کھانے کے نام پہ صرف چند روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈال کے دوبارہ سے بند کر دیا جاتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو واقعی میں حقوق دے دیے گئے ہیں, تو پھر کہاں ہیں وہ حقوق, ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے, جہاں تک بات عورت مارچ کے ہونے کی ہے کہ اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے عورتوں کو بولنا چاہیے. ہاں, اس کو غلط رنگ دینا یہ اب ہماری سوسائٹی پہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے غلط رنگ دیا گیا ہے. دیکھیں, میرا جسم میری مرضی, اس کو آپ ایک جنس کے ساتھ یا جنسی بے راہ روی کے ساتھ یا اریانیت کے ساتھ کیوں اس کو اٹیچ کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ بھی تو ہے نا, سب سے پہلا مقصد تو یہ کہ یہ جو سلوگن ہے وہ اس لیے نکالا گیا تھا کہ جیسے چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, یا بہت کم عمر کی بچیوں کی شادیاں جو ہیں بڑی ایج کے لوگوں کے ساتھ کر دی جاتی ہیں, ان کی مرضی پوچھے بنا جو ہیں ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اسلام نے تو ہمیں یہ حقوق دیے ہیں, اسلام نے تو عورت کو خلا تک کا حق دیا ہے, تو کہاں ہیں وہ حقوق مجھے بتائیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سارے حقوق دیے جاتے ہیں؟ لیکن میم چند ایک کیسز کی وجہ سے آپ اسلام کو یا اس سوسائٹی کو تو غلط نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ویمنز ونگ بھی بنے ہوئے ہیں, این جی اوز بھی چل رہی ہیں. بالکل بھی نہیں ہے, یہ آپ اس کا فگر چیک کریں باقاعدہ, پراپرلی آن لائن جا کے فگر چیک کریں, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنے کیسز ہیں. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند ایک کیسز کچھ مخصوص این جی اوز کی وجہ سے سامنے آ گئے, ٹھیک ہے, ادروائز باقی جو کیسز ہیں ابھی بھی ہمارے بہت سارے علاقے ہیں, وہاں پہ آپ جائیں, وہاں پہ عورتوں کو بالکل پوچھا نہیں جاتا, اور ان کے حقوق کو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا ہے, دبا دیا گیا ہے. ان کو تو حق ہی نہیں ہے بولنے کا, کیونکہ وہ عورت ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلام میں یا ہماری سوسائٹی میں نہیں دیا جاتا, میں آپ کو اسلام میں نہیں, غلط بات کریں گے آپ, اسلام میں حق دیا گیا ہے عورت کو, ہماری یہ بل شٹ سوسائٹی جو ہے یہ نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں. ابھی آپ ہماری سوسائٹی کی بات کر رہی ہیں, ریپ کیس امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں, سیکنڈ پہ ممبئی انڈیا پہ ہیں, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ سوسائٹی ہمارے والی نہیں ہے. اگر آپ ایک اسپیسیفک سوسائٹی کو بلیم کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہوگا. وہ اس لیے اسپیسیفک سوسائٹی کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ وی آر سو کالڈ مسلمس, اسلامی معاشرہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, ہمیں امریکہ سے, ہمیں انگلینڈ سے, ہمیں باقی یورپین کنٹریز سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں اس جگہ سے غرض ہے جہاں پہ ہم بینگ اے مسلم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو پھر کیوں نہ حقوق دیے جائیں, کیوں ریپ کے نام پہ عورت کا استحصال کیا جائے, کیوں؟ میں تو صرف اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں, اب آپ بتائیں مجھے. لیکن آپ نے اپنے ریپ کیسز کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ میل بچوں پہ بھی ہو رہا ہے ظلم. اگر آپ طریقے سے آئیں تو وہ آپ کو پھر یہ قانون کے خلاف آنا چاہیے, ایک مردوں کے خلاف تو نہیں آنا چاہیے نا. بالکل, آپ نے میل بچوں پہ, تو میل بچوں کے ساتھ استحصال کون کر رہا ہے؟ مرد. لیکن کیا کسی میل بچے کے ساتھ کسی عورت نے ریپ کیا آج تک؟ کڈنیپنگ میں تو عورتیں شامل ہو جاتی ہیں نا, بچوں کی کڈنیپنگ میں ان کو. These are rare cases. یہ اسی وجہ سے ریئر کیسز ہیں کہ یہ سامنے نہیں آتے, اسی طرح سامنے نہیں آتے. آپ دیکھیں, آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ یہ ساری ڈیبیٹ کروا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, عورت مارچ کے خلاف لوگوں سے گلوا رہے ہیں کہ بولیں عورت مارچ کے خلاف, لیکن آپ ان کے لیے بولیں نا بھائی.
آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ان ریپ کیسز کے لیے, یا ان کو کتنے لوگوں نے ان کو جو ہے ان کو انصاف دلوایا؟ مجھے یہ بتائیں. آج اب زینب کیس کے خلاف میں وہ اس کو ممتاز کو جناب ان کو تو مل گیا جناب پھانسی کا, لیکن وہ بھی تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ملا نا. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا یا میڈیا نہ ہوتا تو اس کو پھانسی نہیں ہونی تھی, اس نے تو انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اکیلا انسان اس زینب کیس کا ذمہ دار تھا؟ زینب اس نے تو قبول کیا نا, ایون اس نے تو دیکھا کہ میں نے ڈزن کیسز میں ایسے کوئی بھی قبول کر لیتا بھی میں نے یہ کیا, تو پیچھے جو اس کے محرکات ہیں جن وجوہات کی بنا پہ وہ چیزیں ہوئی ہیں, کیا آپ ان سب لوگوں کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں چھوڑیں گے. تو آپ کو پہلے سب سے پہلے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پھر یہ تو ایک قانون سازی کرنی چاہیے نا. اس پہ اگر آپ دیکھیں نا, آپ ایک مردوں پہ تو نہیں الزام لگا سکتی نا کہ ہمیں مردوں سے حقوق نہیں مل رہے. مردوں کے خلاف تو نہیں آئے, پر جیسے آپ نے مجھے کہا سوسائٹی کے خلاف آئے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے عورت کو اس کے پراپر حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے, سوسائٹی کے خلاف آئے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مردوں کے؟ ہاں, خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ شاید بولیں کہ یہ جی مردوں کے خلاف. اب انہوں نے جس طریقے سے وہ ماروی سرمد کو گالیاں بکی ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ اچھی بات ہے یا ایک تہذیب یافتہ انسان کو یہ زیب دیتا ہے؟ اگر وہ جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں, یہ ان کا اپنا ذاتی فیل ہے. ان کی ذاتیات پہ آپ ایک لائیو بولیں, یا میں اب آپ کی ذاتیات پہ آ کے یہاں پہ بات کروں تو میرے خیال میں غلط ہوگا. آپ کسی کی ذاتیات پہ بات مت کریں, سوسائٹی بیسڈ کام پر گئے. میں آپ کی بات کو ایگری کر رہا ہوں. میں یہاں پہ کسی کو ڈیفینڈ یا ڈیگریڈ نہیں کر رہا. میں تو ایک یہ مارچ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کون سے ایسے حقوق تھے جو وہ جاننا مانگنا چاہ رہی ہیں. وہی حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں, بالکل سیم وہی حقوق ہیں جو مانگے جا رہے ہیں اور جو نہیں دے رہی, جس کو سوسائٹی جو ہے وہ قبول نہیں کری. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ کرم اللہ کا. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید شہباز علی. شہباز صاحب, جیسے آپ کو پتا ہے کہ آج عورتوں کا دن منایا جا رہا ہے کہ کچھ عورتیں اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ پہلے تو یہ بتائیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میں تو اس چیز کو کہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ ہمیں اس کے بعد کسی اور جگہ جانے کے لیے. جب اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے تو یہ وہ فحاشہ عورتیں ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں آپ, مرد کی کون کون سی چیزوں میں نہیں کام کرتا عورتوں کے ساتھ, ہر چیز یعنی کہ مرد ہی پوری کرتا ہے. یہ چند لبرل لوگوں کا ایجنڈا ہے جو پاکستان میں مسلط کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جب ہم اپنی عورتوں کے کہہ رہے ہیں ہر چیز پوری کر رہے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہونے دیں؟ ٹھیک ہے, لیکن کچھ عورتوں کے کہنا ہے کہ ان کو ٹھیک سے حقوق نہیں ملتے, جائیداد میں حصہ نہیں ملتا یا ان کو کم تر سمجھا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل زیادتی ہے. جو مرد عورتوں کا حصہ رکھتے ہیں وراثت میں, چاہے کسی چیز میں وہ زیادتی کر رہے ہیں, اس لیے وہ اگر کچھ ایسی چیز ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز جو ایسی زیادتی کرے وہ بھی مرد کے لانے کے لائق نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم آپ کا؟ شکر اللہ پاک کا. اچھا میم, جیسے آپ جانتی ہیں کہ آج عورتوں کا دن ہے اور کچھ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی صبح سے, تو آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے بالکل. بیٹیوں کو یا ماؤں کو اس طرح سے نہیں سر عام, مطلب یہ ورڈ بھی نہیں بولنا چاہیے اور سر عام آنا بھی نہیں چاہیے. تو ہم ویسے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو عورت کو لگتا ہے کہ اس کو نہیں دیے جا رہے ہیں؟ کچھ حقوق لیکن اس طرح سے حقوق نہیں مل سکتے. مطلب اس طرح سے اپنے آپ کو سر عام پیش کرنا غلط بات ہے, اور اس طرح سے حقوق بھی مطلب نہیں ملتے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم آپ کا؟ جی شکر اللہ کا. ٹھیک. اچھا میم, جیسے آپ جانتی ہیں کہ آج 8 مارچ ہے اور ویمنس ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور کچھ عورتیں جو ہیں وہ پاکستان میں اپنے حقوق کو لینے کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہیں, تو سب سے پہلے یہ بتائیے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا میم, آپ جیسے جانتی ہیں کہ آج عورتوں کے حقوق کے بارے میں کچھ عورتیں سڑک پہ بھی نکلی ہیں, تو آپ کے خیال میں سب سے پہلے بتائیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. جو اتنی پریویلیجڈ عورتیں نہیں ہیں ان کے لیے یہ لوگ مارچ کرتے ہیں, تو ہاں اس میں کچھ برا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں بس اچھی بات ہے. تھوڑا سلوگن تھوڑا سا بولڈ ہے, لیکن ویسے اس کا جو پیچھے کانسیپٹ ہے وہ بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہو تو کانسیپٹ تو جینوئن ہے, اچھا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ سے. میم, آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج ویمنس ڈے ہے, یعنی کچھ عورتیں اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہیں. سب سے پہلے بتائیے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مسلمان ہیں, مسلمان کے طریقے پہ اپنا جانا چاہیے ہمیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کے حقوق لینے کے لیے یہ عورتیں سڑکوں پہ نکلی ہیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے, جو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے, میرا جسم میری مرضی, وہ تو کوئی حقوق نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان اسلام ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, یہ تو بہت غلط.
अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, जैसे आप जानती हैं कि आज विमेंस डे है और कुछ औरतें अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली सड़कों पे, तो सबसे पहले ये बताइए कि इनको इस तरह हकूक़ लेने के सड़कों पे निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये राइट वे है अपने हकूक़ मांगने के लिए। जो राइट वे है उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सड़कों पर ऐसे निकलना और अपने आप को शो करना, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। लेकिन ये कौन से हकूक़ हैं जो इनको नहीं मिल रहे? क्योंकि इस्लाम ने तो सारे हकूक़ दिए हैं इनको, तो ये कौन से हकूक़ हैं जो लेने के लिए सड़कों पे निकल रही हैं? मुझे नहीं लगता कि जो ऐसे हकूक़ ये सड़कों पर लेने के लिए निकली हैं इनको इस तरह मिलेंगे। इसका राइट तरीका जो यही है, ये आप जाएं, मतलब वो लोग जो आपको नहीं करें उन लोगों को आप थोड़ा करें अपने लिहाज से, उसके बाद जो है वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह जाना अच्छा नहीं है। और जिन हकूक़ के लिए निकली हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से मिल सकते हैं इनको। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को इसके हवाले से क्या स्टेप लेना चाहिए? इनको नहीं निकलने देना चाहिए, इनको रोक देना चाहिए, या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेप, जो कि हमारी अनफॉर्चुनेटली बहुत गंदी गवर्नमेंट आ गई है। मुझे नहीं लगता कि इनको यहाँ पर भी इंसाफ मिलेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेप जो अगर लेना होता, और भी बहुत सी जगह थी जहाँ पर स्टेप्स ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया उन्होंने। यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अपने इसके लिए, कभी भी नहीं पास कर सकते। मैम बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? बिल्कुल ठीक। मैम जैसे आप जानते हैं कि आज 8 मार्च है, विमेंस डे है, और पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जा रहा है। कुछ औरतें जो हैं वो औरतों के हकूक़ के लिए सड़कों पे भी निकली हैं। आप सबसे पहले बताएं, ये दिन मनाना चाहिए, ये दिन होना चाहिए? बेसिक हमारे इस्लाम के हिसाब से हर दिन औरत का है, तो मेरे ख्याल में लाजमी नहीं है कि स्पेसिफिक एक दिन रखा जाए औरतों के लिए, क्योंकि औरत हर दिन ही इस्लाम में औरत का है, क्योंकि हर दिन औरत को एहतराम का दिया जाता है इस्लाम में। तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे हकूक़ हैं जिनको लेने के लिए ये औरतें निकली हैं? कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो नहीं दिए जा रहे इनको? ये अब वही बेहतर जानती हैं। ऊपर से उनका जो नारा है, जी हमारा जिस्म और हमारी मर्ज़ी, इस चीज़ के तो वैसे ही बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि जिस्म किसी का भी अपना नहीं है। अगर हम दीन के लिहाज से देखें तो जिस्म किसी का भी अपना नहीं है, वो अल्लाह की देन है। उसी की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ लौट के वापस चले जाना है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल अपोजिट जा रही है, तो हमारी तो समझ से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताएं, ये दिन मनाना चाहिए औरतों को, या इस तरह जिस तरह ये मनाया जा रहा है? नहीं, मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम में हर दिन औरत को सारे हकूक़ दिए गए हैं, तो कोई स्पेसिफ़िक डे मनाना ये तो ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे दूसरी मुसलमान औरतों को कि वो इनके साथ निकलना चाहिए उनको बाहर, या नहीं निकलना चाहिए? मैं बस इतना कहूँगा कि इस्लाम में इक्वलिटी नहीं है, इक्विटी है। इक्वलिटी मतलब आप मर्दों के साथ अपने आप को मुकाबला नहीं कर सकते जो मर्द करते हैं। औरतों के अलग हकूक़ है, मर्दों के अलग हकूक़ है। तो बस ये कहूँगा कि आप मर्दों के मुशाबत नहीं चल सकते, ठीक है? तो बस ये दिन नहीं मनाना चाहिए सारे। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। मैम सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस तरह ये औरतें सड़क पे निकली हैं औरत मार्च के लिए, आपको क्या लगता है ये दिन मनाना चाहिए इस तरह जिस तरह ये मनाया जा रहा है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। सर आपके ख्याल में? अगर जिनको हक नहीं मिलते उनको मनाना चाहिए। किस तरह का हक आपको लगता है कि नहीं मिल रहे उनको? जैसे आजकल जितने भी लड़के हैं वो नशों की तरफ जा रहे हैं और दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी बीवियों का, बच्चों का हक नहीं देते, तो उन्होंने तो अपने हक के लिए निकलना है। जी मैम, आपके ख्याल में क्या लगता है आपको कि ये दिन औरतों को इस तरह मनाना चाहिए? उनको किस तरह के राइट्स नहीं मिल रहे जिसकी वजह से वो ऐसा दिन मनाने के लिए सड़कों पे निकल आए हैं? या वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, या वो ओवरऑल मर्दों से डिमांड कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि औरत घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती है, और हमारे इस्लाम में तो यही कहा गया है कि औरत घर में ही अच्छी लगती है। और रहेगी बात हकूक़ की, तो कौन सी औरत को कौन सा हकूक़ नहीं मिला? ऑफिस में औरत जा रही है, मतलब शॉप पे औरत खड़ी हुई है, हर जगह औरत मर्द के शाना बशाना चल रही है, तो फिर ये ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना। अब रहेगी बात हकूक़ की, तो कौन सी जगह पे उसको कौन सा हकूक़ नहीं मिल रहा? अगर वो दोनों वाइफ हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, वो उतना ही उसका है, और कभी ऊंच नीच हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। औरत है, औरत को मुकाम भी तो अल्लाह ताला ने बड़ा दिया है, उसके पाँव तले जन्नत है। वो एक बहू है, एक बेटी है, एक माँ है, एक सास है, ठीक है, इतने बड़े, और औरत को जन्नत में भी तो पहले भेजा गया है। तो अगर औरतें सड़कों पे निकल कर ये इस तरह के ड्रामे करें, तो हम जैसी घरेलू औरतें जो है, ये बिल्कुल हमारा इमेज ख़राब होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये आप शादीशुदा?
جی بالکل الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں. आपकी कितने बेटे हैं? میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, میرا ہسبینڈ ہے. میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں, اور میں بہت احتجاج کرتی ہوں ایسی عورتوں کے لیے جو کہ سڑکوں پہ نکلتی ہیں, اور جو کہ ایون میں جاب بھی کرتی ہوں کہ جو ہم جیسی بندیاں نکلتی ہیں ان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. کیا مرضی مطلب بھائی یہ اللہ کی دین ہے, آج دم نکلے آج جان نکلے تو کون سا جسم اور کون سی مرضی. مرضی اللہ تعالیٰ کی چلتی, ہر کام میں انسان قدم بھی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اٹھاتا ہے, اس میں کوئی کسی کی مرضی نہیں ہوتی. ہاں آپ اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلتے ہو یا ہسبینڈ چلتا ہے تو آپ کا یہ مطلب بڑی بات ہے کہ یہ آپ کا حقوق ہی ملا ہے. ورنہ ہم سے پہلے جو عورتیں چلی گئی ہیں وہ بیچاری گھروں میں کیا کیا کرتی تھی, باہر نکلنے سے ترستی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اب بہت کیا 80% 90% عورتوں کو حقوق ملے ہیں. وہ آفس میں بھی جاب کر رہی ہیں, وہ پڑھ بھی رہی ہیں. پہلے عورتوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا, آفیسز میں نہیں جایا جاتا تھا, باہر بھی نہیں نکلتی تھیں. اب تو سب چیزیں ساتھ ہیں, تو پھر اس میں اتنا ہلہ مچانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے میم, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ سر آپ کا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے فیمنزم کے بارے میں اور یہ عورت مارچ کے حوالے سے کچھ لوگوں سے ان کے ویوز جانے. کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں کہ یہ مارچ ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہیں, وہ اس کے خلاف ہیں. اور مزید انفارمیشن کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, اس بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا, اور پروگرام کے اختتام پہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ جنید علی, اللہ نگہبان. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.